السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں میں سے حاصل ہونے والے دروس اور اسباق اور فوائد، ان میں سے چند ایک پر گزشتہ جمعات میں گفتگو کی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی طرح ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات طیبہ، اس کے پہلوؤں میں سے
ایک پہلو اللہ کے رسول کی مکی زندگی کا، اس کے حوالے سے چند اسباق اور چند دروس اور چند فوائد آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دو ہی ادوار ہیں، ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے، اور آپ کی دعوت کے بھی یہ دو ہی دور ہیں، ایک مکی دور ہجرت سے پہلے کا ہے اور ایک مدنی دور ہجرت کے بعد کا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ جو پہلا مرحلہ اور یہ پہلا دور ہے مکی، یہ اپنے اعتبار سے خصوصیات کا حامل ہے، اور اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے کچھ الگ پہلو ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو مدنی زندگی کے اندر نہیں ہیں، اور کچھ دونوں میں مشترک ہیں، اور ایک مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، کوئی عامی ہو یا خاص، داعی ہو، مبلغ ہو، مجاہد ہو یا تاجر ہو یا کاروباری ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس کے لیے اللہ کے رسول کی دونوں زندگیوں میں، دونوں ادوار میں بے شمار اسباق اور دروس ہیں۔ اور سیرت طیبہ کو پڑھنے کا، سننے کا، سنانے کا، اس کے مطالعہ کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ان مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کر کے آپ کی زندگی سے یہ نتائج اخذ کر کے اپنی زندگی پر ان کو لاگو کرنے کی جستجو اور کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہمارے لیے رول ماڈل، اسوہ اور قدوہ قرار دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ میں اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال پیدا ہوئے جس سال بیت اللہ پر ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر، ہاتھیوں کو لے کر حملہ آور ہوا، اور اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، چونکہ ہجرت سے پہلے عرب کے ہاں کوئی باقاعدہ تاریخ نہیں تھی۔ یہ ہجری سال اور ہجری تاریخ کی ابتدا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ اس سے پہلے عرب واقعات کو، حادثات کو، مختلف معاہدات کو، مختلف قسم کے لین دین کو واقعات کے ساتھ یا مختلف چیزوں کے ساتھ جوڑتے تھے۔ اب یہ جو عام الفیل ہے، بہت سارے صحابہ کرام کی جب تاریخ ولادت کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عام الفیل کے 2 سال بعد پیدا ہوئے، 3 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور جب اللہ کے نبی مبعوث ہوئے، آپ کی بعثت ہوئی، تو پھر یہ بتایا جانے لگا کہ فلاں صحابی آپ کی بعثت سے اتنے سال بعد پیدا ہوئے یا بعثت سے اتنے سال پہلے پیدا ہوئے۔ لیکن رسول اللہ کی بعثت سے پہلے عرب اکثر لوگوں کی ولادت، اکثر حالات اور واقعات کو اس عام الفیل کے ساتھ جوڑتے تھے۔ یہ مسئلہ اتفاقی ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت عام الفیل کو ہوئی، لیکن کس مہینے میں ہوئی اور کس تاریخ میں ہوئی، اس میں بہت لمبا چوڑا اختلاف ہے، اور ہمیں کوئی صریح اور واضح ایسی روایت نہیں ملتی صحیح ثابت جس میں واضح طور پر مہینے اور تاریخ کا تعین ہو، کیونکہ اس تاریخ کے ساتھ کوئی خاص احکام اور مسائل جڑے ہوئے نہیں ہیں۔
لیکن آپ کی وفات کے ساتھ چونکہ بہت سارے احکام اور مسائل جڑے ہوئے ہیں، ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ ہے، مکی اور مدنی کا مسئلہ ہے، بہت سارے اور مسائل ہیں، اس وجہ سے آپ کی وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور ویسے بھی یہ مسلمانوں نے اس کا باقاعدہ اہتمام کیا، اس سے پہلے کوئی خاص اہتمام نہیں تھا۔ اب اس چیز کو بنیاد بنا کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، جبکہ اس کی کوئی واضح دلیل نہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، یہ واضح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو جب دو طرح کے دلائل کا آپس میں تعارض ہو، ٹکراؤ ہو، تو اس وقت صحیح کو مقدم کیا جاتا ہے، جو غیر صحیح ہے اس سے صرف نظر کی جاتی ہے۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں بعض جاہل مسلمان محبت رسول کے نام پر اس دن خوشی مناتے ہیں جس دن اللہ کے رسول کی وفات ہوئی بالاتفاق، اور وہ دن صحابہ کی زندگیوں کا سب سے غم زدہ، غموں سے بھرا ہوا، صدموں سے بھرا ہوا، حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس 12 ربیع الاول کو گویا کے غموں کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کا یہ نام نہاد مسلمان 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگاتا ہے، ڈھول بجاتا ہے، موسیقی کی، شرکیہ نعتوں کی مجالس قائم کرتا ہے، اور اسے افسوس ہے کہ وہ محبت رسول اور عشق رسول کا نام دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت کسی صحیح روایت میں کس تاریخ کو ہوئی یہ ثابت نہیں، لہذا اس کو بنیاد بنا کر اس دن کو جشن کا دن بنانا اور وہ طریقہ اختیار کرنا خوشی منانے کا جو رسول اللہ نے، آپ کے صحابہ نے، ائمہ و سلف نے اختیار نہیں کیا، یہ پرلے درجے کی جہالت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام ان لوگوں کا ہے جو عمل سے عاری ہیں، جن کو سنتوں کا پتہ نہیں، جو سنت سے جاہل ہیں، رسول اللہ کی بعثت کے مقصد سے جاہل ہیں۔ آپ کی بعثت کا مقصد مسلمانوں کو یہ تفریح کے مواقع مہیا کرنا نہیں تھا کہ آپ پیدا ہوں اور ہم اس دن کو تفریح کا دن بنا لیں، شرلیاں پٹاخے چھوڑنے کا، موسیقی کی مجالس قائم کرنے کا، اور نبی کی شان میں وہ غلو کرنے کا جس سے آپ باقاعدہ منع کر کے گئے، اور افسوس وہ نبی کے نام پر۔ تو خدارا ہم مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کہیں ہم اپنی زندگی کو ان طریقوں سے تو برباد نہیں کر رہے، اپنی ریاضتوں کو، اپنی عبادتوں کو، اپنے نیک اعمال کو ہم اس طرح سالانہ مروجہ من گھڑت قسم کے جشن منا کر کیا ہم رائے گاں اور ضائع تو نہیں کر رہے؟ کیونکہ بدعت ایک ایسا عمل ہے جو اعمال کو کھا جانے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے جس سال ہاتھیوں سے ابرہہ نے بیت اللہ پہ حملہ کیا، اور بڑی عجیب بات ہے کہ اس سال کے اندر دو بڑے عظیم واقعات پیش آئے، حیران کر دینے والے۔ ایک بیت اللہ پہ حملہ کرنے والے لشکر کی تباہی ہے، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ہاتھیوں کو، یہ چھوٹے چھوٹے سنگریزے، چھوٹے چھوٹے پتھر، ان ابابیلوں کی چونچوں سے گرنے والوں کو اللہ نے اس ابرہہ اور اس کے لشکر کی تباہی کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ نے ایٹم بم بنا دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پاور اور اللہ کی طاقت اور اللہ کے لشکروں کے مقابلے میں
متکبرین، جبار، سرکش، بڑے بڑے طاقتور کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ چاہے تو اتنے بڑے ہاتھی کو جو انسان پہ پاؤں رکھ کے مار سکتا ہے، اللہ اس کو چونٹی سے مروا سکتا ہے. اس وجہ سے انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے اپنے طاقت، اپنے عہدے پر، اپنی مال و دولت پر. اللہ کے سامنے ہم اس کے بندے ہیں. کوئی بھی دنیا کی طاقت اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ فرماتا ہے تیرے رب کے لشکر بے شمار ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ کے لشکر صرف مسلمان اسلامی لشکر نہیں ہے. اللہ اگر چاہے تو چونٹیوں کو بھی لشکر بنا دیتا ہے. اللہ اگر چاہے تو طوفانوں کو لشکر بنا دیتا ہے. اللہ اگر چاہے تو چیخوں کی آواز کو لشکر بنا دیتا ہے. اور اگر اللہ چاہے تو چھوٹے چھوٹے ننھے ابابیل جو چڑیوں کی طرح اللہ ان کو لشکر بنا کر اللہ ہاتھیوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے. اسی سال میں دوسرا بڑا واقعہ اللہ کے رسول کی بعثت کا ہے، اللہ کے رسول کی ولادت کا ہے. آپ کی ولادت یہ بہت بڑا واقعہ تھا، کیونکہ اس اللہ کے رسول کی ولادت سے اہل توحید، وہ لوگ جو اللہ کی توحید پر جاہلیت میں بھی قائم تھے، ان کو حوصلہ اور تسلی ملی. اور آپ کی آمد سے تاریکیاں اور ظلمات چھٹ گئے. شرک اور کفر کی، جہالت کی، عصبیت اور تعصب کی دلدل میں کئی 100 سالوں سے پھنسے یہ قبائل اپنے جیسے انسانوں کی غلامی اور بندگی میں جینے والے یہ انسانوں کو اصل حریت اور آزادی ملی، جینے کے سلیقے ملے، زندگی گزارنے کے اسلوب اور طریقے ملے. اور یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. لیکن اس شکر کے ادا کرنے کا طریقہ صرف اور صرف اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنا، آپ کی سیرت پر عمل کرنا اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچانا ہے. بھائیوں، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی راہ میں بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں. اور ہم سب کا یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ آپ کی اور آپ کے مہاجرین اولین سبقت لے جانے والے صحابہ اور صحابیات کی اتنی بڑی قربانیاں ہیں، اتنی بڑی قربانیاں ہیں کہ قیامت تک جتنے مسلمان بھی جو بھی عمل کریں گے اللہ ان کے نامہ اعمال میں اسے شامل کر رہا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مکارم اخلاق، حسن اخلاق کا کوئی بھی رویہ آپ اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ کے رسول کو نیت کریں یا نہ کریں اس کا ثواب پہنچ رہا ہے، کیونکہ ہمیں حق کی راہ دکھانے والے رسول اللہ ہیں. اگر آپ اس دور کے عرب قبائل اور لوگوں کی زندگی، محلے وقوع، جغرافیہ، لوگوں کے تعاملات کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کی دعوت میں، اللہ کی توحید کی طرف بلانے میں کتنی قربانیاں دی ہیں. آج ایک ہمارے معاشرے کے اندر، کسی محلے کے اندر، وہ محلہ جہاں سارے گندے لوگ رہتے ہوں، اگر ایک نیک انسان کھڑا ہو کر ایک نیکی کی دعوت دے دے یا نیکی کی طرف بلائے تو لوگ اس کو مار دیں گے، اور اس وجہ سے ڈرتے لوگ دعوت نہیں دیتے. لیکن اللہ کے رسول کی کیا قربانیاں ہیں کہ آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر سارے مکہ والوں کو اکٹھا کر کے فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ اے مکہ والو اللہ کو ایک مان لو. آج ہم دعوت توحید سے ڈرتے ہیں. یہ آج کے مبلغین، آج کے دعات، علماء،
خطبہ اور ہر امتی کے لیے یہ سبق ہے، یہ درس ہے آپ کی مکی زندگی سے کہ اللہ کی توحید کی دعوت یہ ہماری پہلی دعوت ہونی چاہیے، یہ ہماری دعوت کا مرکز اور محور یہ موضوع ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اللہ کی توحید کی دعوت دینے سے ڈرتے ہیں تو آپ کے دل میں ایمان نے ابھی قرار نہیں پکڑی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی ابتدا اللہ کے کلمہ توحید سے ہوتی ہے، اور ہر نبی کی دعوت اسی طرح ہی ہے۔ لہذا پہلا سبق رسول اللہ کی مکی زندگی سے اور آپ کی بعثت سے اور آپ کی دعوت سے جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف، تمام غیر اللہ کی عبادت نظر و نیاز سے ہمیں لوگوں کو روکنا چاہیے، اور یہ ہماری دعوت کا مرکز و محور ہونا چاہیے۔ اگر ایک داعی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہے اور وہ فلاح پا گیا اور وہ اللہ کے اصل خرو ہو گیا اور اس کی دعوت میں اللہ کی توحید کی دعوت نہیں، یہ نالائق داعی اور مبلغ ہے، یہ خوش فہمی میں ہے کہ شاید میں کامیاب مبلغ ہوں اور اس کی دعوت میں اللہ کی توحید نہیں۔ یہ سب سے پہلا سبق ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ہم انسانوں کو جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں آسان سے مشکل کی طرف جانا چاہیے، اور مراحل میں بتدریج یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وحی، بعثت اور نبوت دینے سے پہلے تیار کیا ہے۔ اس عظیم، اس بڑے بار اور بوجھ کے لیے، بڑی ذمہ داری کے لیے اللہ کے نبی کو پہلے آپ کے جسم کو، آپ کے ذہن کو، آپ کے دل کو اللہ نے تیار کیا ہے، مہیا اور اس کے لیے مناسب، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کیا ہے۔ ابتدا میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کی گلیوں سے گزرتے تو آپ پر پتھر سلام کہتا تھا، اور یہ بڑی ایک حیرانگی کی بات تھی کہ ایک بے جان، ایک جمادات میں سے ایک پتھر آپ کو سلام کہتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت اللہ کے نبی فرماتے ہیں گویا کہ اب بھی، آج بھی میں اس پتھر کو دیکھ رہا ہوں جو مکہ کی گلیوں میں مجھے سلام کہتا تھا، تاکہ آپ ان عجائب کے لیے، ان معجزات کے لیے، ان بڑے بڑے حادثات کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ یہ پہلا مرحلہ تھا کہ پتھر آپ کو سلام کہتا تھا، آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، ان عجائب جو عام انسانوں کے لیے ظاہر نہیں ہوتے، اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنے کے لیے۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کو خوابیں آتی تھی، رؤیا صادقہ، رؤیا صالحہ کمثل فلق الصبح، جیسے صبح کا نور روشن کر دیتا ہے ہر چیز کو رات کی تاریکی کے بعد، اللہ کے نبی کی یہ خوابیں 6 مہینے تک اتنی سچی سچی ہوتی جیسے آپ رات کو دیکھتے صبح اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ عملی طور پہ وہ چیز آپ کو دکھا دیتا تھا۔ یہ تمہید تھی، یہ شروعات تھی اس بڑے بوجھ کے لیے، اس بڑے منصب اور ذمہ داری کے لیے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کو اگر کوئی بڑی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں یا آپ خود کوئی بڑی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں تو پہلے اس سے متعلق چھوٹے چھوٹے کام کریں۔ بچہ ہے نا، آپ بچے کو قرآن حفظ کروانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی صورتیں اس کو یاد کروائیں، قرآن کے حفظ کا شوق اس کے اندر پیدا کریں۔ جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے ان کے بارے میں بتائیں، ان کو دکھائیں کہ قرآن پڑھنے والے کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ یہ ایک ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اگر ایک بچے کو تجارت کا فن سکھانا چاہتے ہیں، تجارتی بنانا چاہتے ہیں، تاجر بنانا چاہتے ہیں تو اس کو چھوٹے چھوٹے کام پہلے کروائیں، اور اسی طرح ہی انسان اپنی ساری زندگی کے اندر ان مراحل سے گزر کر بڑے مرحلے کی طرف جائے، اور اگر شروع سے ہی بڑے مرحلے کی طرف جائے گا تو ناکام ہو جائے گا۔
نبی علیہ السلام کی بعثت، رسالت، وحی، اس کے جتنے یہ سٹیپس ہیں، جتنے یہ مراحل ہیں، یہ ہمیں مختلف دنیا کے شعبہ جات میں یہ سبق دیتے ہیں، آسان سے مشکل کی طرف جاؤ، سیدھا مشکل کی طرف نہ جاؤ۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، 6 مہینے اللہ کے نبی کو خوابیں آتی نہیں، اور وہ خوابیں جیسے آپ دیکھتے ہیں اسی طرح منو ان 100% واقع ہوتی تھی۔ 6 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ اس سے پہلے آپ کی عمر صرف 6 سال یا 8 سال ہے، آپ کے قلب اطہر کو جبریل امین نے دنیا کا پہلا آپریشن کر کے، یہ تاریخ میں شاید انسان کا پہلا آپریشن تھا جو جبریل امین نے کیا، نبی کائنات کے قلب اطہر کو نکال کر سونے کے تھال میں رکھ کے اللہ کے نبی کو حکمت سے آپ کے دل کو بھر دیا گیا، نور سے بھر دیا گیا، اور زمزم کے پانی سے نبی علیہ السلام کے دل کو دھویا گیا۔ یہ پہلا شق صدر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرب، اللہ کا قرب، اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ کی خوشنودی پاک دل والوں کو حاصل ہوتی ہے، گندے نجس ناپاک دل والوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ دوسرا شق اللہ کے نبی کے سینے کا، یہ پہلا نبوت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تھا، نبوت کا وزن اٹھانے کے لیے، نبوت کا منصب دینے کے لیے تھا۔ حکمت سے اللہ کے نبی کے دل کو بھر دیا گیا تاکہ نبی کا دل شرک، کفر اور اس طرح کی خباثتوں اور نجاستوں سے پاک ہو جائے، نبی اس کو قبول نہ کبھی کریں، اور نبی معصوم ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ دوسرا شق صدر نبی علیہ السلام کا سینہ دوسری دفعہ جو چاک ہوا، جبریل امین نے کیا، وہ معراج کے سفر میں تھا۔ اسراء اور معراج کے سفر میں اللہ کے نبی کا دل دوبارہ پھر دھویا گیا، اس کو اس قابل بنایا گیا کہ آپ نے جو آسمان میں جا کر اللہ کی نشانیاں دیکھنی ہیں، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے رب سے گفتگو کا شرف حاصل کرنا ہے، آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان دونوں شق صدر کے واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دائی، ایک مبلغ، ایک مسلمان، ایک مومن جو اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس وقت تک قرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک اپنے دل کو حسد سے، بغض سے، شرک سے، کفر سے اور بدعات و خرافات سے پاک نہیں کر لیتا۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے اس کے اندر۔ اور پورے انسان کی باڈی، انسان کے پورے جسم کا بادشاہ یہ دل ہے، اور اس سے نبی علیہ السلام جو حدیث کی تائید ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ لَفِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، انسان کے جسد اور جسم میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلو وان فسدت فسد الجسد کلو، اگر یہ چھوٹا سا ٹکڑا جسم کا، یہ لوتھڑا دل والا، اگر یہ صحیح ہو جائے تو سارا بدن صحیح مستقیم چلتا ہے، اور اگر یہ جسم کے اندر دل خراب ہو جائے تو سارا بدن خراب ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ کے دل کو جبریل نے دھویا اور صاف کیا۔ نبی کائنات علیہ السلام کے مکی دور سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں، اس میں سے ایک سبق آج کی مسلمان خاتون کے لیے ہے جو بطور بیوی کے کسی انسان کی عصمت میں ہے، اس کو اپنے شوہر کے معاملات کے اندر، اگر وہ دعوت دینے والا ہے تو دعوت کے اندر کوئی بھی کام ہے ان کے اندر، اگر وہ جائز کام ہے تو اس کے اندر معاون بننا چاہیے، مددگار بننا چاہیے۔ نبی کائنات کی دعوت کی کامیابی میں جہاں اللہ کی توفیق کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کا کردار ہے، عمر فاروق کا کردار ہے، عثمان، طلحہ، زبیر، ان سب کا کردار ہے، ان سب سے اگر میں کہوں بڑھ کر اگر کردار ہے تو نبی کی زوجہ اور ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا کردار ہے۔ کیسی بیوی ہیں، اپنا سارا مال نبی کے سامنے لا کر ڈھیر کر کے کہتی ہیں اللہ کے نبی یہ میرا مال ہے، یہ میری تجارت کا خلاصہ ہے، یہ میری تجارتی زندگی کا سارا
یہ ثمرہ ہے، پھل ہے۔ اللہ کے نبی میں یہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کرتی ہوں، آپ اس کو اللہ کی دعوت میں جہاں چاہتے ہیں صرف کریں۔ ایک طرف تو اپنا مال پیش کر دیا، اور نبی دعوت سے ٹوٹے ہوئے جب گھر آتے، کافروں کے ستائے ہوئے، غموں کے ستائے ہوئے، دکھوں کے ستائے ہوئے، چھلنی زخمی اپنا جسم لے کر خدیجہ کے گھر میں آتے تو خدیجہ نبی کو تسلیاں دیا کرتی تھی۔ یہ ان عورتوں کے لیے سبق ہے جو اپنے شوہر کی کامیابی میں شریک بھی نہیں ہوتی، اور اگر وہ کوئی کامیابی والا کام، کوئی خیر والا کام کر رہا تو اس کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، اس کو تسلی دینے کی بجائے، اس کو حوصلہ دینے کی بجائے اس کو برا بھلا کہتی ہیں، اور اس کو ناکام کرنے کی ہر سازش کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ ان بیویوں کے لیے سیدہ خدیجہ کی زندگی میں یہ سبق اور یہ درس ہے کہ اپنے شوہر کی کامیابی میں آپ کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اور نبی پر جب پہلی وحی آئی، اللہ کے نبی گھر میں کانپتے جسم کے ساتھ آتے ہیں، جسم کانپ رہا ہے۔ خدیجہ انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا ڈر پڑ گیا ہے۔ خدیجہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی کیا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک انسان غار کے اندر نمودار ہوتا ہے اور مجھے دباتا ہے، پوری طاقت اور قوت سے دباتا ہے، اور یہ سارا واقعہ وحی کا بتا دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی دنا خاتون ہے، کتنی پاک باز ہیں، کتنی حسن ظن رکھنے والی عورت ہیں، کتنی دور اندیش ہیں، اور حالات اور واقعات پر کتنی مطلع ہیں، اور مردوں کو کس قدر پہچاننے والی ہیں، کھڑے کھوٹے میں کس قدر فرق کرنے والی ہیں۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتقسم المعلوم۔ اللہ کے نبی، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کلا واللہ، ہرگز نہیں، آپ تو بے سہاروں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ تو بیواؤں کو کما کر لا کے دینے والے ہیں، آپ تو یتیموں کے ہاتھ پہ سر رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ، آپ تو وہ ہستی ہیں کہ کئی مدینہ کی بیوہ عورتیں، کئی بے سہارا لوگ وہ آپ کی مدد کے منتظر ہیں۔ اللہ کیسے آپ کو بغیر کوئی بڑا کام لیے آپ کو اللہ تعالیٰ ہلاک اور آپ کو ختم کر دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ جو بندہ سچا ہوتا ہے، کثرت سے خیر کے اعمال کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، بیواؤں کا سہارا بنتا ہے، یتیموں کا سہارا بنتا ہے، مختلف قسم کے کثرت سے خیر کے کام کرتا ہے، اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت پیدا کرتا ہے۔ اللہ اس بندے سے کوئی بڑا کام لیے بغیر اللہ اس کو دنیا سے فوت نہیں کرتا، کیونکہ وہ خیر کی چابی ہے، وہ خیر کے دروازے کھولنے والا ہے۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی آپ کو اللہ کبھی رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ ایک کردار یہ ہے۔ دوسری طرف آئیے اس مکی زندگی کے سبق، اس واقعے سے، آپ کی زندگی سے جو بڑا سبق ملتا ہے، پانچواں سبق یہ ہے کہ جہاں خدیجہ کا کردار ہے وہاں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عمر کے حساب سے انہوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا ہے۔ بچوں کو بھی اسلام کی دعوت میں، اسلام کی تبلیغ میں، حق کو پہنچانے میں اپنا کردار اپنے دائرے کے اندر رہ کر ادا کرنا چاہیے۔ جب پہلے 3 سال نبوت کے اللہ کے نبی خفیہ دعوت دیتے تھے، چھپ چھپ کر دعوت دیتے تھے، کیونکہ ابھی آپ کے احباب، ابھی آپ کے اصحاب چند گنتی کے ہیں، ابھی آپ اس قابل نہیں کہ آپ اعلانیہ اللہ کی توحید کا اعلان کریں، اور آپ دار ارقم میں جا کر چھپ کے مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیتے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے۔ اور آپ جانتے ہیں صحیح بخاری وغیرہ میں یہ موجود ہے، جو مسلمان ہونے کے لیے آتا، جو آپ کی دعوت کو سننے کے لیے، آپ سے قرآن سننے کے لیے، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے چھپ کے آتا، اس کو نبی علیہ السلام کے اس مجلس تک، اس دار ارقم تک لے کے کون جاتا تھا؟
سیدنا علی اور مرتضی ابھی 7-8 سال یا 10 سال کے ہیں، جو ان کو ساتھ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، وہ حضرت علی کی ذہانت و فطانت کی گواہیاں دیتے ہیں. کہتے ہیں حضرت علی جس کو بھی چھپ چھپا کے لے کے جاتے تھے اس کے ساتھ نہیں چلتے تھے، بلکہ فاصلے پر چلتے اور کہتے میں کینکریاں پھینکتا جاؤں گا، میں پتھر پھینکتا جاؤں گا، تم نے وہ دیکھ کے میرے پیچھے پیچھے چلتے آنا ہے کہ نبی کا راز کھل نہ جائے، کہ نبی کی دعوت یہ پوشیدہ، یہ راز کھل کے دعوت ناکام نہ ہو جائے. سیدنا علی رات کو چھپ چھپ کے نبی کی مجلس میں لوگوں کو ہدایت قبول کرنے کے لیے لے کر جاتے تھے. یہ علی کی زندگی کا پہلو یہ بھی ہمیں بیان کرنا چاہیے. اور یہاں آپ کی مکی زندگی میں جہاں سیدنا علی بطور ایک بچے کے کردار ادا کر رہے ہیں، وہاں بطور ایک ساتھی کے، بطور ایک یار کے، ایک محب کے جو سیدنا ابوبکر صدیق نے کردار ادا کیا، وہ بھی ہمیں مسلمانوں کو سامنے رکھنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے ہلکی سی زبان سے، ہلکے سے دھیمے سے الفاظ سے ابوبکر کو کہا ابوبکر کلمہ پڑھ لو. ابوبکر نے چونکہ چنانچہ لیکن کچھ کہے بغیر سیدھا کلمہ نبی علیہ السلام کا پڑھ لیا، کیونکہ نبی کی صداقت کو نبوت سے پہلے ہی جانتے تھے. اب ابوبکر نے کیا کردار ادا کیا؟ ابوبکر جب نبی کی صداقت کو جان چکے، نبی پر ایمان لا چکے، جہاں رسول اللہ خفیہ طریقے سے دعوت دے رہے ہیں، وہاں ابوبکر نے بھی دعوت کے مشن کو نہیں چھوڑا. بلال کو دیکھا تپتی ریتوں پر لٹا کر احد احد کی آوازیں نکل رہی ہیں اور ان کی چھاتی پر بھاری پتھر رکھ کے ان کو مرتد ہونے کی طرف بلایا جاتا ہے، اسلام کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے، لیکن بلال یہ ساری اذیتیں برداشت کر رہے ہیں. ابوبکر صدیق سے یہ برداشت نہ ہوا کہ یہ بلال ایک غلام ہے اور ان پر پہاڑ صدمے کے، مصیبت کے، اذیت کے توڑ دیے گئے ہیں. فوراً اپنے گھر سے مال لیتے ہیں، جا کر بلال کو آزاد کر دیتے ہیں. کئی غلاموں کو آزاد کروایا، اور جہاں غلاموں کو آزاد کیا، غلامی سے نجات دی، وہاں غیر اللہ کی غلامی سے بھی نجات دی. اور 7 سے 8 بڑے بڑے تھم صحابہ جو سپہ سالار بنے بعد میں اسلامی ہسٹری اور تاریخ میں، وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے، جن کو آج ذکر نہیں کیا جاتا. سب سے پہلے آپ سیدنا عثمان کے پاس گئے، فرمایا عثمان، نبی علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، میں آپ کا یار اور آپ کا دوست ہوں، جاہلیت سے آپ کو جانتا ہوں، اسلام سے پہلے سے آپ کو جانتا ہوں، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، تم بھی آپ کی دعوت کو قبول کر لو. عثمان نے بلا تردد ابوبکر کی دعوت پر نبی علیہ السلام کی نبوت کو قبول کیا. اس کے بعد سعد بن ابی وقاص کے پاس جاتے ہیں، اسلام کے جرنیل، اللہ کی راہ میں پہلا تیر چلانے والے سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات، اسلامی لشکر کے قادسیہ کی جنگ میں سپہ سالار، جن کے ہاتھوں سے اللہ نے فارس کو شکست دی. ان کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دیتے ہیں، سعد بن ابی وقاص بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح کے پاس جاتے ہیں، جو شامی لشکروں کے سپہ سالار ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، اے ابو عبیدہ نبی کی دعوت کو قبول کر لو. ابو عبیدہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. اللہ نے کس قدر یہ خیر کی چابی بنایا ابو بکر صدیق کو. اس کے بعد طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں، طلحہ مسلمان ہو جاؤ، طلحہ بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں. عثمان بن مظعون کے پاس جاتے ہیں، عثمان کلمہ پڑھ لو، عثمان بن مظعون بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ابو سلمہ، ام سلمہ کے شوہر کے پاس جاتے ہیں، ابو سلمہ تم نبی کے رضائی بھائی ہو نا، تم بھی نبی کا کلمہ پڑھ لو. ابو سلمہ بھی ابو بکر کی دعوت پر مسلمان ہو جاتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاتے ہیں، عبد الرحمن نبی اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ ہدایت اور یہ نور لے کر آئے ہیں، آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اور ابو بکر کی دعوت پر عبد الرحمن بن عوف بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. اور بھائیو، یہ 7 لوگ جن کے میں نے نام ذکر کیے ہیں، یہ 7 کے 7 ابو بکر کی دعوت پر مسلمان ہونے والے ہیں. اور یہیں پر بس نہیں، ابو بکر کا گھرانہ نبی کے رازوں کو راز رکھنے والا، اور وہ غار میں ہجرت کے موقع پر جہاں نبی
اس پہاڑی کی چوٹی پر جا کے چھپے ہوئے ہیں. وہاں ابو بکر کی لخت جگر سیدہ اسماء نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کو چھپ چھپ کر جا کے کھانا پہنچاتی ہیں. نبی کے لیے توشے تیار کر کے، نبی کے لیے کھانے تیار کر کے، خفیہ رازداری سے جا کر وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا پہنچاتی ہیں. اور صبح ہوتی ہے تو آپ کے بیٹے عبد الرحمن جا کر سارے مکہ کے حالات، جو کچھ مکہ والے پلان کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، یہ ساری خبریں سارا دن مکہ میں گھوم پھر کر یہ نقل کر کے رات کی تاریکیوں میں نبی کو غار میں جا کے بتاتے ہیں. تو ابو بکر کے خاندان کے کیا مکہ کی زندگی کے اندر رسول اللہ پر یہ احسانات نہیں ہیں؟ مسلمانوں پر یہ احسانات نہیں ہیں؟ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ابو بکر کو برا بھلا نہ کہو. سب سے زیادہ اللہ نے جس بندے کی وجہ سے، اس کے اہل خانہ کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اللہ نے جس کی وجہ سے میری مدد کی ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، تو کیا تم میری خاطر میرے ابو بکر صدیق کو تکلیف دینے سے باز آؤ گے کہ نہیں؟ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی اور آپ کے اس مکی دور سے ہمارے لیے جو دروس اور اسباق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے چچا ابو طالب، کئی اور آپ کے رشتہ دار، اگرچہ وہ آپ کے ساتھ حق میں موافق نہیں تھے، آپ کے دین پر نہیں تھے، آپ کے عقیدے پر نہیں تھے، لیکن حق کا ساتھ دیتے تھے. اس وجہ سے اگر آپ حق کو قبول نہیں کرتے نا، آپ حق والوں کے ساتھ نہیں، تو کم از کم زبان سے کبھی ان کا دفاع کیا کریں، کبھی ان کی تائید کر دیا کریں، کبھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جایا کریں. ان کے آپ نقطہ نظر کے ساتھ متفق نہیں، لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھائی میں قبول نہیں کر رہا کسی مجبوری کی وجہ سے، لیکن یہ حق ہے تو حق کا ساتھ دیا کریں. کئی صحابہ جب مسلمان ہوتے تو ان مسلمان ہونے والے صحابہ کو مارا جاتا، ان کو اذیتیں دی جاتی، تو اس سے بچانے کے لیے کبھی حضرت عباس آگے آیا کرتے تھے. حضرت ابو ذر جب مسلمان ہوئے نا تو کہنے لگے میں تو اعلانیہ اعلان کروں گا مکہ والوں کے سامنے. رسول اللہ نے فرمایا نہیں، ابھی موقع نہیں. کہتے نہیں میں اعلان کروں گا. اپنی قوم کے بڑے تھے، مکہ میں نکلے باہر، جا کر کہتے ہیں میں ابو ذر کلمہ پڑھتا ہوں، شہادتین اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہوں کہ میں نبی علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہوں. بڑا مارا مکہ والوں، بڑا مارا. سیدنا عباس آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، آ کر چھڑا دیتے ہیں. پھر اگلے دن ابو ذر نے وہی طریقہ اختیار کیا، پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر چھڑایا. اور تیسرے دن کہنے لگے ابو ذر اب بس کر دو، اب میں بار بار آپ کو چھڑا نہیں سکتا. تو حضرت عباس اور ابو طالب، ان کی زندگی سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر آپ حق کے اندر نہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ حق ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں، اب اس کے ساتھ کم از کم کھڑے ہو جائیں، آپ اس کی تائید کریں. محترم بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کے بے شمار پہلو، میں نے صرف چند ایک ان میں سے پہلوؤں پر غور و فکر کر کے آپ کے سامنے یہ چند اسباق اور دروس رکھے ہیں. انشاءاللہ آپ کی زندگی، مکی زندگی کے مختلف مزید پہلو، اس پر انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں گفتگو ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح اس دین حق کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق دے. اللہ ہمیں بھی دعوت کی توفیق دے. اللہ ہمیں بھی حق والا، حق کے ساتھ کھڑا ہونے والا اور حق پر چلنے والا بنا دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.